السلام علیکم ناظرین، تو میں ہوں فیاض بخاری۔ آج کا پورا پروگرام صرف سندھ کے نام، سیاست بھی سندھ کی، حکمرانی بھی سندھ کی، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی بھی، جی ہاں، سندھ کی ہی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پالیٹکس سے گورننس تک اور پھر لا اینڈ آرڈر تک وہ سفر جس میں امید بھی ملے گی اور حیرانی بھی۔ سب سے پہلے سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ بیٹھ کر ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا ہے۔ کاغذوں میں تو بہت کچھ مکمل دکھائی دیا، لیکن زمین پر بس یہی سوال ہے۔ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، اجلاس بھرپور، اعلان بھی زبردست، اور نتیجہ پروجیکٹ لوڈنگ پلیز ویٹ۔ دوسری جانب ایم کیو پاکستان نے پانی کے بحران پر ترمیم پیش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پانی کی قلت سے اموات تک ہو رہی ہیں۔ یہ سن کر کراچی کے عوام نے کہا، واہ، آج آپ کو بھی پانی یاد آ گیا، ہم تو کئی سال سے خشک سالی میں زندہ ہیں۔ سندھ کابینہ نے سولر پروجیکٹ میں ہونے والی کرپشن پر انکوائری کا آرڈر دے دیا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ایک اور انکوائری ہونے جا رہی ہے۔ سندھ میں انکوائری ایسے ہی کھلتی ہے جیسے شادیوں میں سویٹ ڈیسرٹ، ہر تقریب میں ایک نئی ڈش، مگر کھانے کا مزہ کبھی نہیں آتا۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ معصوم ابراہیم کے موت کے ذمہ دار کو سخت سزا ملے گی۔ یہ بیان سندھ کے ہر المیے کے بعد ایک لازمی ڈائلاگ بن جاتا ہے۔ سنا ہے کہ میئر کراچی کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست دی گئی ہے۔ معصوم بچے کی ہلاکت پر شہریوں نے میئر کراچی اور چیئرمین کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست دے دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سزا کہاں ملتی ہے؟ بس بیان سننے کو ملتا ہے اور پھر عوام روزمرہ کے کاموں میں بھول جاتے ہیں۔ ایم کیو نے ملیر میں بڑا سیاسی شو دکھایا ہے۔ حقوق کا نعرہ، حقوق کا وعدہ، حقوق کا منشور۔ حقوق ہی رہ گئے ہیں صاحب۔ ورکر نے پوچھا، صاحب حقوق کب ملیں گے؟ جواب آیا، اگلے جلسے میں۔ چلتے ہیں کچھ حکومت کی کارروائیوں کی جانب، جہاں فائلیں دوڑتی نہیں، صرف سرکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فرمایا ہے کہ کراچی کو ٹیکنالوجی سے لیس محفوظ شہر بنایا جائے گا۔ پھر وہی سینکڑوں کیمروں کا خواب۔ کیمروں کے خواب تو 10 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ کراچی والے کہہ رہے ہیں، پہلے گٹر کا ڈھکن لگا دیں، کیمرہ بعد میں لگا کر چوروں کو پکڑ لیا جائے گا۔ حال ہی میں کراچی کا 3 سالہ ابراہیم کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ 14 گھنٹے بعد لاش نکال لی گئی۔ خاندان نے خود مشینری بلوا کر 15,000 کا ڈیزل ڈالا، انتظامیہ غائب رہی۔ یہ ہے کراچی کا اصل سیف سٹی، کھلے مین ہول، بند دفتر اور معذرت کا بڑا سا پیغام۔ معصوم بچے کی ہلاکت کے بعد لیاری میں فوری کام شروع کرنے کا آرڈر جیسے ہر سانحے کے بعد ہوتا ہے۔ کراچی میں کام تب ہوتا ہے جب کوئی جان چلی جائے، ورنہ گٹر بھی کہتا ہے، میں یہاں آرام سے ہوں، مجھے نہ چھڑا جائے۔ ٹیچر نے آئی سی سی بی ایس بل کی تقسیم کے خلاف بڑا احتجاج کیا۔ اساتذہ کے مطابق ادارے کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایجوکیشن سسٹم میں پہلے ہی اندھیرا تھا، اب بلیک ڈے بھی منایا جائے گا۔ لگتا ہے روشنی کا بلب کسی محکمے کی فائل میں گم ہو گیا ہے۔ حکومت نے پرفارمنگ آرٹس اسکول کا افتتاح کر دیا ہے۔ تقریب شاندار، باتیں بھی لاجواب، بس کلاسیں شروع ہونا باقی ہے، ورنہ افتتاحی فیتے تو سندھ میں سب سے زیادہ کاٹے جاتے ہیں۔ سعید ہری صاحب نے خواتین کے لیے ڈیجیٹل اور مالیاتی تربیت کا اعلان کیا ہے۔ یہ واقعی ایک اچھا قدم ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہر اچھا قدم 3 دن بعد وقفے میں چلا جاتا ہے، جیسے ڈرامہ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ سندھ ہائی کورٹ نے ٹرانسپورٹ سیکریٹری اور گھوٹکی کے ڈی سی کے ناقابل قبول رویے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وارنٹ تک جاری کر دیے۔ یہی ہوتا ہے جب سرکاری محکمے عدالت کو بھی فالو اپ کا میسج بھیجنے کا سوچتے ہیں۔ آخر میں بات کریں گے کچھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے۔ قائد آباد میں ایل پی جی سلنڈر دھماکہ ہوا، 6 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر قانونی سلنڈر ریفلنگ میں دھماکہ بتایا جا رہا ہے۔ کراچی کی غیر قانونی مارکیٹس اور دھماکے جیسے چائے اور بسکٹ ہمیشہ ساتھ ساتھ۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی کی کوشش، فائرنگ بھی ہوئی، پھر مشتعل ہجوم نے ڈکیت کو پکڑ کر آگ لگا دی۔ سنگین مسئلہ یہ ہے کہ جرم اور سزا اب عوام خود فیلڈ میں دے رہی ہے، ریاست کہیں بیٹھ کر بس نوٹس کے مزے لے رہی ہے۔ ٹنڈو جام یونیورسٹی ایک پروفیسر پر ہراسانی کا الزام،
طلبہ سراپا احتجاج، ہمارے تعلیمی ادارے اب تحقیق کم اسکینڈل زیادہ پیدا کرنے لگے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی سندھ کی آج کی سیاست، حکومت کی حکمرانی اور قانون کی دہلیز پر کھڑی ہوئی تلخ حقیقت۔ کہنے کو سب کچھ موجود ہے، پلان بھی ہے، پروجیکٹ بھی ہے، پالیسی بھی ہے، پروگرام بھی، مگر جب 3 سالہ بچہ مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو جائے تو باقی ساری خبریں شرم سے سر جھکا لیتی ہیں۔ دوسری جانب اگر لاڑکانہ کا رخ کیا جائے تو وہاں پر بھی ایک معصوم بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا، والدہ بلبلاتی رہی، خبریں کہیں نہیں نظر آئی، کیونکہ کراچی شہر بڑا ہے، سوشل میڈیا چلتا ہے اور سب کی خبریں کراچی پر ہوتی ہیں۔ لاڑکانہ کی ماں کا دکھ کس کو ہے؟ ہمیں ضرور ہے۔ سوال وہی ہے کہ سندھ کب تک اعلانات پر چلے گا اور عوام کب اتھارٹی کو دیکھیں گے؟ فی الحال اعلان بھی جاری ہے، وعدے بھی جاری ہیں، اور کراچی ہمیشہ کی طرح اپنی قسمت کے ساتھ خود لڑ رہا ہے۔ یہ تھے آج کے ایکسپینڈڈ اپڈیٹس، تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تھوڑے سارکازم کے ساتھ اور پورے ریالٹی چیک کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں روزانہ اس فارمیٹ پر ولاگ اسکرپٹ بنایا کروں تو ہمارے چینل کو لائکس، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔